اور 3 دن بہت ہیں کرنے کے لیے, اور ثواب کے بھی خلاف ہے. 3 دن قربانی جائز ہے, بہتر سب سے پہلے دن ہے, دوسرے دن اور کم ثواب, تیسرے دن اور, چوتھے دن تو مشکوک ہو گئی. اجماع امت کے غالباً ایک امام احمد بن حنبل کا ایک قول ملتا ہے چوتھے دن ہے, نہیں امام شافعی کا نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کا قول. میں نے اس پہ تحقیق کی تھی, مجھے یاد پڑتی امام حنبل سے بھی ایک روایت ہے, لیکن صحابہ کا سارے کے سارے صحابہ اسی پر ہیں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے. کسی ایک سے بھی یہ مروی نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی جائز ہے, نہ یہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے کبھی چوتھے دن کسی نے قربانی کی ہو, کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے. وہ ایام تشریق پر قیاس کرتے ہیں, اور ایک ضعیف روایت کہتے ہیں ایام تکبیرات تشریق چوتھے دن بھی چلتی ہیں. تو بھائی یہ تو عبادت ہے نا, اس میں تو جہاں جیسے منقول ہے اس کو. چلیں آگے. انگریزوں نے ان کو اپنے دور حکومت میں بہت کہا جاتا ہے کہ سپورٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے کوشش کی مسلمان جہاں جہاں جن چیزوں میں اتفاق ہے نا, کیونکہ بر صغیر میں پورا ایک فقہ حنفی چل رہا تھا اور کچھ شافی تھے, لیکن شافی اور حنفیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا تھا نہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے آپ بھی ٹھیک ہو, یہ کہتے تھے آپ بھی ٹھیک ہو, کیونکہ دونوں مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. تو انگریز نے جہاں بھی کوشش کی ہے نا, جس محاذ پہ بھی مسلمان ٹوٹے اس نے پورا زور لگایا توڑنے کا. ان کو کسی بھی عنوان سے جھوٹا نبی کھڑا کر دیا, مرزا غلام احمد قادیانی, پرویزی فرقہ کھڑا کر دیا اس نے, وہ جو تھا منکرین حدیث, ہر لحاظ سے اس نے کوشش کی ہے مسلمانوں کو توڑنے کی. جب تک اسلامی خلافتیں تھیں یہ کوئی ان میں سے کوئی فرقہ پنپنے نہیں پایا. اب افغانستان میں بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے افغان طالبان نے کہ بھائی یہاں صرف فقہ حنفی چلے گا, باقی کچھ بھی نہیں چلے گا. یہاں بہت سختی شروع کر دی انہوں نے. وجہ اس کی ہے کہ یار یہ اگر ہم اس طرح نہ کریں, یہ تو ہر آدمی ایک نیا فتویٰ بیان کر رہا ہے, ہر آدمی ایک, جیسے سعودی عرب کے سرکاری جو ٹی وی ہے, سرکاری نشریات ہے, وہاں سے صرف فقہ جو بھی جتنی سرکاری ادارے ہیں نا, وہاں سے صرف فقہ حنبلی کے مطابق بتایا جائے گا عدالتوں میں, اور یہ جو اہم پوائنٹ ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ بھی ہر ایک کو اجازت دے دیں قرآن و حدیث, پھر تو وہاں سے جدہ کا فتویٰ کچھ اور آ رہا ہے, مکہ کا کچھ اور آ رہا ہے, مدینہ کا کچھ اور آ رہا ہے, وہاں سے پھر گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے. ہر گمراہ ایک نیا لیبل لگا کے, جیسے ہمارے غامدی صاحب بھی تو قرآن و حدیث کا لیبل لگایا ہوا ہے نا, تو عوام تو پاگل ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو جو چیز چلی آ رہی ہے صدیوں سے وہی ٹھیک ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. چلو کچھ ہو رہا ہے, پیٹ میں مرور ہو رہا ہے کیا؟ چلو چلو چلو, ہاں قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. انہوں نے فرمایا اون میں, فرمایا ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی. یعنی دمبے میں تو اون ہوتا ہے نا, بہت باریک بال ہوتے ہیں. اور لا فرع ولا عطیرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کوئی فرع نہیں ہے. فرع ہوتا عرب میں جو اونٹنی کا پہلا بچہ ہوتا تھا نا, وہ بتوں کے نام پہ وقف ہوتا تھا یا قربانی کر دیا کرتے تھے اس کی اللہ کے نام پہ. بعض صحابہ یہ کرتے تھے کہا جاتا ہے, تو نبی نے اس کو پابندی کہ کوئی قربانی نہیں ہے یہ فرع کے نام پہ. اور عطیرہ رجب میں قربانی ہوتی تھی, اس کو بھی مقدس سمجھتے تھے, تو اس پہ بھی پابندی لگا دی. امام حنیفہ کا قول ہے, امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے نا, جو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا, جیسے رجب کی قربانی منسوخ ہوئی ہے, فرع کی قربانی منسوخ ہوئی ہے, تو اسی طرح امام حنیفہ کی رائے میں عقیقہ بھی منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بقرعید کی قربانی جب سے مشروع ہوئی ہے تو اس نے تمام قسم کی قربانیوں کو منسوخ کر دیا. لیکن اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پہ دیا جاتا ہے, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ عقیقے کا حکم دیا. تو امام حنیفہ ان حدیثوں کے منکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جیسے رجب میں قربانی تھی نا جانور کاٹنا, تو جانور کاٹنا امام حنیفہ کے نزدیک صرف حج میں ہے, عمرے میں ہے, بطور دم یا دم شکر یا دوسرا جو تاوان والا دم ہوتا ہے, یا اس پہ بقرعید پہ, عید الاضحیٰ پہ. اس میں اعلاء السنن میں بہت دلائل بھی ہیں امام حنیفہ کے قول پر, لیکن بہرحال چونکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, اس بارے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے, تو یہی کہا جاتا ہے مستحب عقیقہ. ہمارے حضرت بہرحال اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو اللہ نے جو فقاہت دی تھی, بصیرت دی تھی, ان کے سامنے یہ حدیثیں تھیں, پھر بھی انہوں نے جو منسوخ ہونے کا قول کیا ہے نا, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جو جمہور کا قول ہے فتویٰ اسی پہ. پھر وہی ہے کہ نئی رائے لا کے مارکیٹ میں لوگوں کو, ابے نئی رائے لا کے مارکیٹ میں لوگوں کو ٹینشن میں نہ ڈالے, جو جمہور کا قول چلتا آ رہا ہے اسی کو مارکیٹ میں چلائیں. خام بھائی وہ بھی ایک قول ہے نا, اس پہ بھی فتویٰ دیا گیا ہے, بہت سارے علماء ہیں. چلو یہ تو آپ کو کی جرنل کا نالج کے لیے میں نے بتا دیا آپ کو. کا نالج ڈو یو کنو واٹ. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہل بیت پر ہر سال میں 1 دفعہ قربانی ہے. علا کا لفظ وجوب کی طرف بھی دلیل ہے کہ ہر اہل بیت پر, ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے. اس حدیث کی بیس پہ تینوں ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ قربانی ہر گھر میں ایک ہوتی ہے, ہر فرد پہ واجب نہیں ہے. جبکہ حنفیہ کے نزدیک قربانی جو بھی صاحب نصاب ہے سب پر واجب ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہو اس کو حکم دیا. رام مسئلہ کہ اہل بیت کیوں, وجہ اس کی ہے کہ صحابہ کے دور میں جو بھی گھر کا سربراہ ہوتا تھا گنجائش اسی کے پاس ہوتی تھی, اور آج بھی ایسا ہی ہے. باقی تو سارے
ماتحت ہوتے ہیں نا, چھوٹے ہوتے ہیں وہ. آج کل عورتوں کے پاس بہت زیور ہونا شروع ہو گیا, پہلے تھوڑی ہوتا تھا اتنا زیور خواتین کے پاس. تو ویسے بھی عبادت میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی, تو دونوں طرف دلائل ہیں, اور جہاں دلائل دونوں طرف ہوں تو اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی. تو ہم کہتے ہیں اس دور میں اہل بیت جس پہ قربانی واجب تھی, تو اہل بیت وجہ اس کی گھر کا سربراہ, اور آج بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ پر ہی واجب ہوتی ہے, عام طور پر وہی صاحب نصاب ہوتا ہے. چلیں, نبی نے حکم دیا مجھے یوم اضحیٰ والے دن حکم دیا گیا کہ اس کو میں عید اپنی امت کے لیے عید قرار دے دوں. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر مجھے کوئی منیحہ کہتے ہیں کسی نے کوئی گفٹ دیا ہو, آپ کو دودھ استعمال کرنے کے لیے بکری دے دی, بھائی تم کچھ دن رکھو, دودھ پیو, پھر واپس کر دینا. تو میرے پاس ایک بکری ہے دودھ کی, کسی نے دی ہوئی تھی, کیا میرے پاس تو وہی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں قربان کرو, وہ ظاہر ہے کسی اور کی. پھر کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بال کاٹ لو, اپنے ناخن کاٹ لو, اور اپنے مونچھیں تراش لو, اور زیر ناف بال صاف کر لو, تو یہی تمہاری اللہ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. یعنی عید کے دن یہ سب تیاریاں کر لو. غریب آدمی کی یہی قربانی, ٹھیک ہے, جس کے پاس قربانی کے لیے کوئی مال بھی نہیں ہے, بکرا بھی نہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ صلاۃ خسوف, سورج گرہن ہونا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے ایک منادی کو بھیجا, صلاۃ جامعۃ, انہوں نے ندا لگائی نماز ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی. فصلی 4 رکعات فی رکعتین, 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے, یعنی پہلی رکعت میں 2 رکوع, دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع, اور 4 سجدے کیے, یعنی 2 رکعتیں تھی, تو ظاہر ہے 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کہ اس سے پہلے کبھی اتنا لمبا رکوع سجدہ نہیں کیا. متفق علیہ. اس حدیث کی بیس پر باقی ائمہ اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ خسوف میں 2 رکوع ہیں, کوئی 4 رکوع کے بھی قائل ہیں, کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں. حنفیہ کا نے اپنے اصول پر عمل کیا ہے کہ جب ایک ہی حدیث ہے اس کے بارے میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی 3 رکوع بیان کر رہا ہے, کوئی 4 رکوع بیان کر رہا ہے, کوئی 1 رکوع بیان کر رہا ہے, تو جو یقینی چیز ہے اس کو لے لیا جائے گا جو عام نمازوں کی کیفیت کے بالکل موافق ہے, اور جو عام نمازوں کی کیفیت کے خلاف حدیث ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا, کیونکہ ایک پر جمع نہیں ہو رہے سارے راوی. تو اس میں اس بات کا امکان ہے کیونکہ اتنا لمبا رکوع ہوا تھا کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے, اور ظاہر ہے پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, مجمع بہت بڑا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے سر اٹھایا وہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں نبی رکوع سے اٹھ تو نہیں گئے ہیں, تو پیچھے والوں نے ان کو دیکھ کے اٹھ گئے ہوں, پھر دیکھا کہ نہیں بھائی رکوع میں دوبارہ چلے گئے, تو کوئی سمجھ رہا ہے 2 رکوع کیا, کوئی سمجھ رہا ہے 3 رکوع کیا, کوئی سمجھ رہا ہے 4 رکوع. تو اگرچہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں لیکن اس بات کا امکان موجود ہے. تو حنفیہ کا ایک اصول ہے کہ جب ذرا بھی شبہ آ جاتا ہے تو جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کو ترک نہیں کرتے, سمجھتے ہو. لیکن بہرحال دوسرا بھی قول ہے, دوسرے ائمہ اس کے قائل ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ احناف بخاری مسلم کی یہاں 2 رکوع 3 رکوع والی حدیثوں کو ترک کر رہے ہیں اس بیس پر کہ وہ عام اصول کے خلاف ہے. جو یقینی ہے اس کو لے لو جو 1 رکوع والی ہے, تو آپ صلاۃ التسبیح پھر کیسے ہوگی, آپ خود یہ سوچ لو, حالانکہ اس کی تو بخاری مسلم کی بھی حدیثیں نہیں ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو اس لیے ہمیں حنفیہ کے اصول کے مطابق صلاۃ التسبیح سمجھ میں نہیں آتی, واللہ اعلم. چلو ہاں, اور عبداللہ بن مسعود والی روایت وہ 1 رکوع ہے, وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے, اور ان صحابہ میں سب سے عمر والے بھی وہ تھے. حضرت عائشہ تو ظاہر خواتین کی جگہ پہ کھڑی ہوں گی, تو اس لیے ہم کہتے ہیں پیچھے والے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوئی ہے, کیونکہ اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا لمبا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ خود صحابی کہتے ہیں اتنا لمبا رکوع پہلے کبھی کیا نہیں. سمجھتے ہو؟ تو بس آج ایک جہالت ہے کہ بس بخاری کی حدیث دکھا دو اور کہو تم بخاری کو چھوڑ دو. ابو حنیفہ کے قول, بھائی اس کی ان کی دلیل سمجھنے کی کوشش کرو, وہ انہوں نے بخاری کی حدیث کو کیوں چھوڑا ہے, تو بس اپنی رائے دوسرے پر تھوپنا, تو وہ بھی حدیثی کی وجہ سے ترک کیا. چلیں, اور عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے, اس حناف کا تو اصول ہے جو فقیہ کی روایت ہے وہ غیر فقیہ پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ فقیہ صحابی وہ بات بیان کریں گے جس پر وہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں, اور ضبط میں بھی وہ, یعنی ایسے وہ کیونکہ ان کا تو کام ہے نا فتویٰ دینا, تو مفتی کسی چیز کی پوری تحقیق کرتا ہے, تو عبداللہ بن مسعود تو صحابہ میں سب سے مشہور مفتی تھے, تو اس لیے بھی حناف نے ان کی روایت کو ترجیح دی. چلے بھائی, ڈبل ہے, جہری قرات کیا آپ نے, سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور بہت لمبا رکوع کیا, دوسری رکعت میں بھی بہت لمبا رکوع اور قیام. آسان ہے یار یہ حدیث, وہی ہے, چلیں آسان حدیث. ہاں, پھر آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اتنی لمبی نماز, آپ نے فرمایا کہ میں نے, صحابہ نے دیکھا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے ہیں پھر پیچھے ہٹے ہیں, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اتنی میرے قریب جنت ہو گئی کہ انگور کی ایک بیل میرے قریب آ گئی, تو میں نے ارادہ کیا میں اس کو لے لوں, اگر میں اس کو لے لیتا تو قیامت تک تم اس سے کھاتے رہتے, وہ کبھی ختم نہ ہوتی. اور میں نے آگ کو دیکھا اور اتنا عجیب و غریب منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, بہت ہی فظیع منظر تھا. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء, اللہ تعالیٰ نے نا اس نماز میں آپ پر عالم برزخ اور قیامت کے احوال آپ پر منکشف کیے, تبھی آپ نے بہت نماز ہم نے کبھی دیکھی نہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا, تو لوگوں نے پوچھا کیوں,
کیا ان کی کفر کی وجہ سے؟ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں، یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ویکفرن الاحسان، احسان فراموش، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ساری زندگی کسی ایک پر احسان کرتے رہو گے اور کبھی تم میں سے کوئی عیب نظر آ جائے تو کہیں گی ما رأیت منک خیرا قط، بننے کے ابا ہم نے آج تک آپ میں کوئی خیر دیکھی نہیں۔ شوہر کی ایسی ناشکری، ساری زندگی کے گیس کا بل میاں دے رہا ہے، بجلی کا بل میاں دے رہا ہے، گھر میاں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں میاں دے رہا ہے، ایک دن اسکول لیٹ ہو گئی، اسکول کی فیس نہیں دے پایا وہ بیچارہ، ایک دن انڈے لانا بھول گیا، بھائی آج تک مننے کے ابا ہمیں آپ کے پاس سکون ملا نہیں ہے، ٹینشن کے علاوہ کچھ ملے، یہ ناشکری ہے۔ چلو یہ نہیں پتہ ہے منہ بھی ان کی وجہ سے ملا ہے جس کے ابا کے آپ تانے دے رہی ہیں۔ چلو بھائی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا نا ابراہیم کا، تو سورج بھی گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس دن جب کوئی عظیم شخصیت فوت ہوتی ہے تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے بیٹے کا وصال ہوا اس لیے گرہن ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی موت زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھو آپ کے سچے نبی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ جو جعلی پیر ہوتے ہیں، جھوٹے پیر ہوتے ہیں، وہ تو ایسے واقعات کو کیش کراتے ہیں، دیکھا یہ تو اس کی علامت ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تبھی تو میرے بیٹے کی پیدائش پہ اللہ نے سورج کو بے نور کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، تو سائنٹیفک لاجک ہونا اللہ کی نشانی کے اگینسٹ نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ جیسے بادل آنا، بادل جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے، تو حالانکہ بادل آنا تو ایک بالکل نیچرل ہے، لیکن گھبرا اس لیے دیتے تھے کہ انہی بادلوں سے پتھر بھی تو برسے ہیں نا، انہی بادلوں سے قومیں بھی تو ہلاک ہوئی ہیں، تو جس پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے وہ لاجک تلاش نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے۔ چلیں، اسے موقع چاہیے اللہ کے خوف کا اور اپنے اعمال کی اصلاح کا۔ چل بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت محمد، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے اس وقت جب اللہ کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے، یعنی زنا پہ اللہ کو بہت غضب آتا ہے۔ اور جو باتیں آخرت کی میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کے جہنم کو یاد کر کے آنسو بھی بہانے چاہیے، ہر وقت ہنسنا اور مزاح اور تفریح، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے، عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے، دن میں بلبل کی طرح چہکو، راتوں کو پروانے کی طرح اللہ کے گرد گھومو جلو، لیکن دن میں بھی ہر وقت نہیں بلبل کی طرح چہکتے رہو، دن میں بھی کچھ اچھی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں۔ چلیں آگے، وہی حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بتا دی، اس میں 6 رکوع کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے پچھلی والی حدیث میں 4 رکوع کا تھا، اس میں 6 رکوع کا، تو اضطراب آ گیا نا۔ چلیں اگلی میں 8 رکوع کا ترجمہ آ رہا ہے۔ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف شمس میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا شروع کی اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بحال ہو گئی۔ بس چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف شمس میں عتاقہ، غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، جب سورج گرہن ہو جائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ غلاموں کو آزاد کرو، رواہ البخاری۔ اب ہے صلاۃ کسوف، کسوف کہتے ہیں چاند گرہن ہونا، تو اس میں آپ نے نماز پڑھائی، لا نسمع لہ صوتا، سری نماز تھی۔ چلیں، حضرت اکرمہ سے روایت ہے عبداللہ بن عباس کو خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت صفیہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس سجدے میں گر گئے۔ آپ کسی نے کہا کہ آپ اس وقت سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ پیغمبر کی ایک زوجہ دنیا سے چلی گئی، یعنی علم دنیا سے جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ کیا بولے؟ کسوف سورج گرہن ہوتا ہے، خسوف سورج گرہن ہوتا ہے، دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے نہیں، یہ جو روایتیں ہیں نا، مات اب ابراہیم، یہ سب یہ سورج گرہن ہونے کے وقت ہوا تھا۔ چلیں، چلو یہ بھی وہی حدیث ہے، اس میں 5 رکوع کا تذکرہ ملتا ہے، 5 رکوع، کسی میں 4 رکوع، کسی میں 6 رکوع، کسی میں 5 رکوع، اضطراب آ گیا نا سند میں۔ حدیث نمبر 1493، اس میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی کی بڑے آدمی کے مرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ نشانی دکھا دیتا ہے، تو جب بھی سورج یا چاند گرہن ہو تو فصلو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے، اللہ کو یاد کرو۔ جب آپ کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے سجدہ مراد ہے، بعض نے کہا کہ اس سے نماز مراد ہے، جو یعنی کنایا ہے نماز سے سجدہ، تو پوری پراپر یعنی جز بول کے کل مراد ہے، تو دونوں جائز ہے، سجدہ شکر بھی جائز ہے۔ یہ کیا ہے نوغاشی ہے، بہت پس قد کا آدمی دیکھا، اچھا چلیں، تو ان کو دیکھ کے بھی آپ نے سجدہ کیا، سینچری کے بعد سجدہ، یہ آپ اس سے پوچھیں سعید انور سے، سعید انور نے کیا تھا سینچری کے بعد سجدہ۔ چلیں، چلو یہ ان سے پوچھو بھائی، مجھے وہی حدیث ہے۔ چلیں آگے، آسان حدیث ہے، باب الاستسقاء، بارش کا باب، پانی طلب کرنا، تو نماز استسقاء بھی ہے نا۔ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، 2 رکعتیں پڑھی، اس میں جہری قرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ہاتھ قبلے کی طرف اٹھا کے دعا مانگی۔ دیکھو فرض نمازوں کے بعد اگر دعا مانگنا ثابت ہوتا، کوئی ایک روایت تو ہوتی نا اس طرح، جس طرح
جب نماز استسقا کی بات آتی ہے تو ہر حدیث میں آتے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. حالانکہ فرض نماز میں تو 5 دفعہ یہ عمل ہو رہا تھا, تو بیان تو ہوتا نا, تو روز ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب نہیں ہوتا تھا. اور آج ہمارے یہاں ہر نماز کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا ہو رہی ہے, تو یہ نہیں ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ عمل. چلیں, اپنی غلطی مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, بس یہ نہیں کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم مانتے ہیں تو بس ہم نے اب اس کو ہر طرح سے صحیح کرا. کیا ہوتا ہے, بول دو بھائی ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, ہماری رائے ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے, اس میں کون سی ان کی گستاخی نہ کرو, بے ادبی نہ کرو. بھائی ان کا خیال ہوگا لیکن ہمیں نہیں لگتا دلائل سے کہ یہ ثابت ہو, ختم, دیٹس آل. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, وہ اوپر بول دیا تو جہاد لازم آئے گی. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے نبی نے باندی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے, اس نے کہا آسمان میں, تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. تو میں نے کہا اگر ہم کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کہاں ہے, میں کہہ دوں آسمان میں, تو کیا قیامت کیوں آ رہی ہے آپ کے اوپر اتنی ہیں؟ آپ بول دو نا ہمارے کسی متعصب قسم کے دیوبندی کے سامنے کہ اللہ آسمان میں ہو, جہت لازم آ رہی, مکان لازم, بھاڑ میں جائے یار, مکان لازم جہت لازم ایسی کی تیسی, اتنی صحیح حدیث موجود ہے. اور کیا تعویل, تو اس کے کیا اس باندی بیچاری تعویلات کی باب جانتی تھی, وہ باندی صحیح نا, اس سے پوچھ رہے ہیں اللہ کہاں ہے, وہ کہہ رہی ہے آسمان پہ, ختم. ہم تعویل کے بغیر کہتے ہیں کہ بس اللہ آسمان پہ, جیسے اس باندی نے کہہ دیا آسمان پہ, ہم نے بھی کہہ دیا آسمان پہ, کما ہوا لائقم بشانی, ختم. تعویل یہ ہے کما ہوا لائقم بشانی, ہمیں نہیں پتا کس طرح ہے بس. تو اتنی واضح حدیث میں یار اس باندی کو, وہ بیچاری دیہاتی باندی, اس کو کیا پتا تعویلات کیا ہوتی ہیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے, اس کا جو اس کا مطلب تھا ہمارا بھی وہی مطلب ہے. بس کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ تو جہت لازم آ رہی ہے, تو ہم کہیں گے بھائی جو اس باندی کا مطلب تھا نا, اس نے کہا تھا نا آسمان پہ, تو وہی ہمارا مطلب ہے. وہ کہیں گے کیا مطلب ہے, کہہ رہے ہیں جیسے اس باندی کو نہیں پتا تھا میرا کیا مطلب ہے, مجھے بھی نہیں پتا میرا کیا مطلب. تمیز سے چلو, ایک حد تک شخصیت پرستی کی طرف جاؤ, ہاں اتنا زیادہ نہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے باغی بن جاؤ. اللہ کے بندو کچھ اللہ سے بھی تھوڑا بہت ڈرا کرو, ٹھیک, یہ میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں, ورنہ تو 100% اللہ سے ہی ڈرو. یعنی حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا تو ہاں, جو متاخرین نے تعویلات کی ہیں وہ بھی امکان کے درجے میں کی ہیں, تو کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ مسئلہ یہ سکوت بہتر ہے, بس ظاہر پر رکھو, ان چیزوں کو ظاہر پر رکھو. الرحمن علی العرش استوى, عرش پر ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے مدد کر. جب کہتے ہیں نا تو یہ جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں, تو اس سے تمام روایتوں میں ہر چیز میں تطبیق ہو جاتی ہے. یہ موضوع نہیں ہے, چلے بھائی آگے چل بھائی چلیے, اس کو موقع چاہیے بس, یا اب باقی تک کل یہ سبق پڑھائیں گے. چلیں, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی, تو دعا میں بعض دفعہ جب بہت زیادہ آپ نے تضرع کیا ہے, دیکھو دعا میں ہاتھ یہاں تک اٹھانا سنت ہے, لیکن جب بہت زیادہ تضرع ہو نا, گڑ گڑانا ہو, تو ایسے اٹھانا بھی سنت ہے. چلیں, تو نبی استسقا میں ایسے ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا مانگی, ہاں ہاتھ بھی الٹ دیا آپ نے. تو یہ بھی کہ نا یہ ایک شگون لینا ہے کہ جیسے ہاتھ الٹ کے دعا مانگی جا رہی ہیں تو اللہ ہمارے حالت بھی ایسے پلٹ دے تو, یعنی قحط سالی سے ہمیں خوشحالی کی طرف لے آ. جب آپ بارش دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, کون سی حدیث ہے بھائی, کہاں چل رہے ہیں, ابے حدیث نمبر بتا بھائی, جو بات پوچھا کرو نا وہ بتا دیا کرو فوراً سے پہلے. اللہم صیبا نافعا, صیب کا معنی موصلدھار, اور نفع بخش بنا دے اس بارش کو. رواہ البخاری. معذرت ابے تبے سے میں نے بات کی آپ سے. چل بھائی اسپیڈ, ہمیں بارش پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے چادر اتار لی اور بارش میں نہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا, فرمایا کہ حدیث عہد بربہ, یہ بارش ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے, یعنی پہلی بارش ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں. اور بھائی یہ سائنٹیفک چیزوں کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا اس کو, ٹھیک ہے, پہلی بارش میں وہ رطوبات آ رہی ہوتی ہیں, اس لیے آپ نے کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہوا ہے تو اس لیے سے میں نہا رہا ہوں. چلیں چلو, اور کیا ہو جائے گا پہلی بارش میں نہا کے, اوپر سے کثافتیں آ کے وہ بارش سے پانی سے دھل دھل کے, تو کیا ہو گیا جائے گا اس میں, کوئی نقصان نہیں ہے پہلی بارش میں نہانے کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی بارش سارے گرد و غبار کو زمین پہ لے آتی ہے, تو وہ آپ کے اوپر لے آئے گی, تو پھر بھی پھسل جائے گا, وہ رہے گا تھوڑی. کبھی دیکھا پہلی بارش میں نہا کے آپ میلے ہو گئے ہو, کبھی دیکھا؟ چلو نہانا ہے نہاؤ, نہیں تو رہنے دو. آپ نے نماز استسقا میں حول رداءہ, چادر کو بھی پلٹا ہے, دایاں چادر کا پلو بائیں پہلو سے بغل سے لے جا کے یہاں ڈالا, اور یہ والا یہاں ڈالا. شاید اس میں بھی حکمت تھی کہ یہ حالات کو پلٹنے کے, ایک اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے, کہ جیسے چادر ہم نے پلٹ کے ڈالی ایسے ہی ہمارے حالات بھی پلٹ دے, شاید اس کا یہ مقصد ہو. دھاریوں دار, سیاہ دھاریوں دار آپ پر چادر تھی, وہی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو چادر کو الٹ دیا. چلیں حدیث نمبر 1504, زورا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقا پڑھی اور آپ دعا مانگ رہے تھے, اور اپنے چہرے کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا, لیکن سر سے اوپر نہیں لے کر گئے ہاتھ کو. نماز استسقا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, متبذلاً, پرانے کپڑے پہن کے, متواضعاً, تواضع کے ساتھ, متخشعاً, خوف کے ساتھ, متضرعاً, گڑ گڑاتے ہوئے. نماز استسقا میں ایسے ہی جانا چاہیے, نئے کپڑے نہا دھو کے نہیں, بالکل ایسے عاجزی انکساری کے ساتھ جانا چاہیے, بوسیدہ حالت میں.
اور کہا جاتا ہے کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کے جاؤ, مویشی, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, سب. ہماری دادی بتایا کرتی تھی, ہم جب بھی انہوں نے نماز استسقا پڑھی ہے نا ہندوستان میں, بارش ہمیشہ برسی ہے. میں نے اپنے براہ راست اپنی دادی سے واقعات سنے, اور صرف اپنی دادی سے نہیں اور بھی لوگوں سے ہندوستان میں, کہ جب بھی علماء گئے ہیں نا نماز استسقا کے لیے. ہماری دادی تو یہاں تک بتاتی تھی کہ جب قحط پڑنا شروع ہوتا تھا ہندوستان میں, ہم لوگ سہارنپور میں نکلتے تھے. یہ جو مظاہر علوم میں دیوبند کے بڑے بڑے علماء تھے, اور دارالعلوم دیوبند میں یہ سارے علماء جمع ہوتے تھے, تو ہم نکلتے تھے میدانوں میں. تو وہ بتاتی ہم دیگیں چاول کی اور تمبو ومبو لے کے جاتے تھے. اتنا یقین ہوتا تھا کہ دعا کے بعد بارش ہوگی, تو پہلے سے تمبو کا انتظام کرتے تھے کہ بارش ہوگی تو گیلے ہو جائیں گے. اور پھر جیسے ہی بارشیں برستی تھی دیگیں کھلتی تھیں اور چاول چلتے تھے. ادھر توجہ کرو, بھی ٹائم کم ہے بھائی. تو میں نے اور بھی لوگوں سے واقعات سنے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک رہتے تھے, ڈاکٹر صاحب کے بیٹے تھے, وہ بھی ہندوستان سے آئے. انہوں نے کہا, میں نے ان کو اپنی دادی کا واقعہ سنا ہے. کہہ رہے تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. کہہ رہے ہم ایک دفعہ استسقا کے لیے گئے, نماز استسقا پڑھنے کے لیے. سنو ادھر. تو کہتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے نا, ہندو کہہ رہے تھے یہ موسلے پانی برسانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہم نے وہاں دعا مانگی ہے. ہمارے امام صاحب, شدید گرمی تھی نا, سورج کی تپش تھی, امام سردے میں گئے, ہم بھی. اتنا لمبا سردہ کیا, کہہ رہے ہماری کمر جو ہے نا وہ چمڑے کی ہو گئی, اتنی لمبا سردہ. اور پھر جو انہوں نے دعائیں مانگی ہے رو رو کے, دعائیں ایسے خاندانی مانگی جاتی تھی. کہہ رہے اتنا روئے, بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پہ نہیں تھا. کہہ رہے اتنا روئے, اس امام نے دعا مانگی کہ اللہ جب تک ہٹوں گا نہیں, جب تک بارش نہیں برسے گی. کہہ رہے رلا کے نا سب ادموئے ہو گئے. اور جہاں دعا سے فارغ ہو کر واپسی شروع کی ہے, دھڑا دھڑ بارش. تو کہہ رہے ہم جب آ رہے تھے, ہندو کہہ رہے تھے موسلے جو ہے نا, مسلمان کو موسلے کہتے ہیں, موسلے دیکھو بارش برسا کے آ گئے. یہ ہوگی, وہ تو بوڑھے آدمی تھے جو مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے. یہ بہت ہوئے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا واقعہ ہے. حضرت کہتے ہیں کراچی میں قحط کا سما ہو گیا تھا, بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ نماز استسقا ہونی چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا آج کل لوگ ان آداب کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں, بارش ہوگی نہیں, مذاق اڑے گا نا. تو حضرت فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ حضرت ہمارا تو ہمیشہ مشاہدہ جب بھی نماز پڑھی ہے بارش ہوئی, اور ہم ایک لوگوں کے میں خشوع و خضوع نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے سنت عمل کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو پھر مفتی شفیع صاحب راضی ہو گئے, فرمائے چلیں. تو حضرت نے, ہمارے شیخ نے نماز استسقا پڑھوائی. حضرت فرماتے ہیں نماز کے بعد تیسرے دن جب پڑھائی ہے نا, تیسرے دن بادل آئے, دے مار 4:30, تو بارش شروع. تو نبی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. آگے حدیث آ رہی ہے کہ دیہاتی آئے, نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ نماز استسقا, آپ نے نماز استسقا پڑھی, اتنی بارش ہوئی ہے کہ آپ نے کہ ہوا لینا ہے, اللہ اب ہمارے ارد گرد لے جائے اس کو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو فوراً نظر آتی ہے, بشرطے کہ گناہوں سے توبہ کرو. آج نماز استسقا کے لیے جاؤ گے, لوگ اینڈرائڈ موبائل لے کے جائیں گے, وہاں بھی اپنی سیٹنگ ہی چلا رہے ہوں گے, اور خواتین جائیں گی میک اپ کر کے, زینت اختیار کر کے, لپسٹک پاؤڈر لگا کے. تو اس لیے خشوع و خضوع ختم, گناہوں سے استغفار توبہ مارکیٹ سے گئی شارٹ. اس لیے اب دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعاؤں میں جان ختم ہو گئی ہے. چلو آگے. ہمارے اپنے اندر خشوع نہیں ہے, دوسروں پہ کیا ہم طنز کریں یار. چل بھائی, یوا کیوں کا معنی بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے. اسقنا غیثن مغیثن, اے اللہ ہمیں بارش دے ایسی جو سیراب کر دے. مریعن کا معنی بھی سیراب کرنا, مریعن کا معنی سبزہ اگا دے. نافعن غیر ضار, نفع والی ہو, نقصان دہ والی نہ ہو, فوراً ہو, دیر میں نہ ہو. فرماتے ہیں جب نبی اس دعا سے فارغ ہوئے, فأطبقت علیہم السماء, آسمان ہم پر بند ہو گیا, وہ کالے گہرے سے بادل آ گئے, دے مار 4:30. لوگوں نے نبی کو کہا کہ بارش ختم ہو گئی ہے. امرا بممبر, آپ نے ممبر کا حکم دیا اور مصلی میں لے جا کے ممبر رکھوایا گیا. آپ نے لوگوں کو بلایا, ایک خاص ٹائم کا وعدہ کیا کہ سب لوگ اس ٹائم پہ وہاں پہنچ جاؤ. سب نکل آئے ادھر. تو جب سورج بلند ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور تم پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں قحط کا تم شکایت کر رہے ہو, اور بارش رکنے کی اپنے وقت سے بارش میں تاخیر ہو گئی, اس کی شکایت ابانہ زمانی ہی کا معنی حین زمانی ہی, اور اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کرو, ہے نا قرآن میں, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی, نہیں یہ دعا پڑھی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ تو غنی ہے, ہم تیرے محتاج ہیں, فقیر ہیں ہم پر بارش برسا دے, اور وجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین, ہمیں ایک وقت مقرر تک پہنچنے کا ذریعہ بنا, یعنی ہماری طبعی موت کا جو ٹائم ہے اس تک ہمیں پہنچا دے, ورنہ قحط ہوا تو سارے بھی ہلاک ہو جائیں گے, اور اس بارش کو ہماری طاقت اور قوت کا ذریعہ بنا دے. اتنا ہاتھ آپ نے اٹھایا, اتنی دیر تک اٹھایا, آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پشت کو پھیرا اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اور پھر آپ ممبر سے اتر کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی, اور تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیجا, فرعدت, اور وہ بادل گرجنے لگے,
وبرقت بجلی چمکنے لگی ثم امطرت باذن اللہ اور بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی. دیکھو صحابہ کو کیسا نبی کی نبوت پر یقین ہوا ہوگا نا, یہ سارے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن جس کی قسمت میں اس وقت بھی ہدایت نہیں تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی ہدایت نہیں تھی. کہتے ہیں لوگ دوڑنے لگے جو غاروں میں نہیں سرنگیں ہوتی پانی سے بچنے کے لیے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں نظر آنے لگیں. آپ اتنا مسکرائے, خوش ہوئے یہ منظر دیکھ کے, اور آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. حضرت انس روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے جا کے ان سے اللہ ان کا وسیلہ دے کے اللہ سے بارش طلب کرتے اور کہتے اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا, جب نبی زندہ تھے تو ہم نبی کا وسیلہ دیتے تھے, تو ہمیں بارش دیتا تھا, اور اب ہم تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ تجھے دے رہے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی ہمارے درمیان ہوتے تھے, ان کی دعا سن کے تو بارش برساتا تھا, ان کا خیال کرتا تھا. اب نبی نہیں ہے, نبی کے چچا موجود ہیں تو ان کا خیال کر لے. تو یہ وسیلہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج سمجھتے ہو نہیں ہے. کسی کو لے جاؤ, کسی بڑے بزرگ کو لے جاؤ. یہ جو تھا نا یہ کیا نام ہے یار, سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطینیہ فتح کیا ہے, یہ جنگ میں اپنے ساتھ کسی بزرگ کو لازمی رکھتا تھا, کسی اللہ والے بزرگ کو, کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اگر فتح نہ ہوئی ہو تو اللہ اس بزرگ کا خیال کر لے. سمجھتے ہو؟ تو جو بزرگوں کو نہیں مانتے ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں کے بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو سلطان محمد فاتح جب قسطنطینیہ آیا نا, وہ اس دیوار پہ حملہ کیا, اس میں بھی ایک بڑے بزرگ تھے, پیر تھے, اس کے شیخ تھے, اللہ والے تھے, ان کو لے کر آیا اپنے ساتھ. وہ تلاش کرتا تھا. چلو, ان کا کام لڑنا نہیں ہوتا تھا ان بوڑھے بزرگ کا, ان کا کام آپ ہماری جماعت میں رہیں بس. کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں, چیونٹی کو دیکھا جو اپنے پاؤں کو, ایک نبی نے دیکھا چیونٹی کو دیکھا جو اپنے دو پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے, اللہ سے دعا مانگ رہی ہے. کو معجزاتی طور پر اللہ نے دکھایا تو نبی نے ان نبی کا ان پیغمبر کا واقعہ بتایا, تو وہ پیغمبر اس چیونٹی کو دیکھ کے واپس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس چیونٹی کی دعا سن کے اللہ بارش برسا دے گا. پچھلی امتوں کا واقعہ. ہواؤں کا باب, یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے باد صبا کے ذریعے میری مدد کی ہے, اور دبور جو ہوا ہے اس میں اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا. باد صبا وہ ہوتی تھی جو مشرق سے چلتی تھی. ایک منٹ دوبارہ دیکھ لیں اس کو, یعنی مدینہ میں جو مشرق سے چلتی تھی. تجیء من قبل ظہرک اذا استقبلت القبلہ, مدینہ میں جب قبلے کی